جب تک پاکستان کا مارکر اسلام پہ سبمٹ نہیں ہوتا تو پاکستان کا مارکر مسلمان کے لیے کینسر ہے، کیونکہ ہم پاکستانیت کے اندر فلسطینیت کو الگ کر کے ان کی بچیوں کو طلاق دے دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا کوئی کام نہیں تمہارے سے۔ دس از وائی مشرف صاحب کا جو سب سے پہلے پاکستان تھا نا، وہ بیسیکلی امریکہ فرسٹ کے گوروں سے مستعار لیا گیا ایک فلسفہ تھا، ٹھیک ہے۔ وہ مجھے اس لیے چبھتا تھا کہ بھائی تجھے پتہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب فرسٹ، یہ اس کے علاوہ ہمارا سروائیول ہی نہیں ہے۔ ابھی تو آپ اور میں ہم دونوں کو چلو ایٹ لیسٹ ایک ہی طرح کے ڈر ہیں، ابھی تو ہمارے ڈر بھی مختلف ہو جانے، دو چار نسلوں میں پیدا ہو جانے تھے، ایسے ایسے کارنامے کرنے ہمارے بچوں نے۔ سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، جب تک کہ سیویئر فلسفی کا فالو تھرو لے کے نہیں آتا تو اس کی فلسفی سے ہم آہنگ ہونے، اس کی فلسفی سے آپ ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ جو بھی سیویئر ہوگا اس کا فلسفہ آپ کے اندر سیپ ان کر جائے گا۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلمان خود والا انیشیٹو لیں اور ہمارے بچے اور بچیاں وہ پریشر میکنزمز، وہ بٹنز بن جائیں کہ پاکستان کا مولوی اور پاکستان کا عالم ڈر جائے کہ اگر ہم نے اسلام کا فالو تھرو نہ کیا تو ان لوگوں نے ہمیں اپنی مسندوں سے اتار دینا ہے۔ کیوں میں مولوی صاحب کی بات کر رہا ہوں؟ اور نواز شریف یا عمران خان نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میں اسلام کا کسٹوڈین، میں موریلٹی کی کلاس کے اوپر فلسفیانہ تفکر کرتا ہوں، کبھی بھی نہیں کہا، نہ ہی وہ، میں ان کو بلیم بھی نہیں کر سکتا۔ نہ کبھی آرمی نے کہا ہے، نہ کبھی سول نے کہا ہے، نہ بیوروکریسی نے کہا ہے، نہ پولیٹیشنز نے کہا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں سر ہم تو بالکل، ہم تو اسلام آباد کے، ہم پہ تو شیخ رشید جیسے بندے۔ They never ever claim it. I don't blame them. I blame the person جس کے کتاب کے اندر یہ سیویئر شپ تھی، وہ کتاب کھول کے ممبر میں بیٹھتا تھا اور وہ آیتیں چھپا لیتے تھے۔ That's it. جو کام آنی ہے میری آیتیں، جس کی وجہ سے پورے 25 کروڑ مسلمانوں نے آ کے مجھے بچانا ہے پنڈی اسلام آباد میں، وہ والی آیتوں کی ٹریننگ ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم کلمہ توحید کے اوپر ہم سب مسلمان یونائٹڈ ہیں۔ نہیں، ہم نہیں یونائٹڈ، ہم صرف اور صرف سیویئر شپ کے اوپر کسی کو مصیبت میں جان بچانے کے اوپر یونائٹ ہو سکتے ہیں۔ اکٹھے کلمہ پڑھ لینے سے آدھے گھنٹے کی گپ شپ تو ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ یونٹی نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں نے مسلمانوں کو بری طریقے سے پٹخ کے مارا ہوا، عراق نے ایران کو، ایران نے عراق کو، کویت کو عراق نے، سعودی عرب ابھی یمن کی پسلی توڑ چکا ہے۔ تو سوچیں تو صحیح، کلمے پہ یونائٹ ہونا ہوتا تو یہ مسائل نہ ہوتے۔ یہ صرف فلسفے کے اندر موریلٹی کلاس کے فالو تھرو کے اوپر ہوتا ہے۔ اور سچ بتا رہا ہوں آپ کو، ٹونی بلیئر کوسوو پہنچ گیا تھا، نام کیا لگایا تھا اس نے؟ بائبل کی آیت کا۔ کون سی آیت پڑھی تھی؟ بک آف جان۔ موریلٹی کا برڈن لے کے، میرے اوپر برڈن آف موریلٹی ہے کہ میں کوسوو جاؤں گا۔ سوچیں تو صحیح کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ آیتیں پڑھیں اپنی اپنی کتابوں کی اور جہاد کریں تو وہ کیا ہے، لیڈرشپ اور نوبیل پرائز کے لیے کوالیفائی کریں۔ میں آیتیں پڑھوں تو آپ سب کانپ جائیں کہ کوئی القاعدہ کا بندہ لگ رہا ہے۔ سوچیں تو یہ کیا ہو رہا ہے۔ This is a problem you and I are going to, and I'm not going to solve it. I admit my failure. I'm not going to solve it because my contemporaries are going to come in my way. I promise you this. But girls, you are going to solve it through your sons and your daughters. Boys, you are going to do this because I promise you, I'm going to be the first man through the wall. I'm going to be bloody. آپ کا مقابلہ مسلمانوں کے اس پیڈسٹل کے ساتھ ہے کہ اس کی کسٹوڈین شپ کی میرٹ سیٹ کریں، پریشر ڈال کے رکھیں مسجدوں کے اوپر، فتوے ایشو کروائیں کہ مفتی وکیل نہیں ہوتا، مفتی جج ہوتا ہے۔ آج کل کا مفتی وکالت کر رہا بیٹھ کے، وکیل تو مجھ جیسے بندے ہوتے ہیں۔ مفتی کب سے وکیل ہو گیا؟ مفتی کا مطلب یہ تھا بیٹا یو آر اے جج ناؤ، فتویٰ ایشو کرو۔ مگر پاکستانی گورنمنٹ جو کہ ویٹ کر رہی تھی کہ فلسطین کے بعد مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کے تھرو فتوے آئیں گے اور قوم روڈ کے اوپر آئے گی حرام اور حلال کا لفظ لیتے ہوئے، مگر کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہمارے گورنمنٹ کی ایجنسیوں نے بھی، آرمی نے بھی اور پولیٹیشنز نے بھی لوکل باڈی کاؤنسلرز کو نہیں اکٹھا کیا کہ اپنے اپنے ٹیمپریچر بتاؤ، سب نے کس کو اکٹھا کیا؟ علماء کو۔ سر سوچیں، سب کو پتا ہے کہ مفتی کا مطلب کیا ہوتا ہے سوائے پاکستانی یوتھ کے۔ You guys are not teaching him as a judge that you have to better write down the verdict. اتنی زبردست کام کیے ہیں آپ لوگوں نے ہسٹری میں، اس سب کانٹیننٹ کے۔ میں مفتیان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ابھی ریسنٹلی توہین صحابہ بل آپ لوگوں نے کیا نا۔ Come into politics. Our hand of power is going to unite us. طاقتور حکمرانوں کے نیچے قومیں یونائٹ ہوتی ہیں، کمزوروں کے نیچے نہیں قومیں یونائٹ ہوتی۔ یاد رکھیے گا، انفیریورٹی کمپلیکس کے بندے آپس میں دو بھائی بھی ایک دوسرے کو کچا کھا جاتے ہوتے ہیں۔ یہ تب ختم ہوتا ہے جب حکمران ہائی سیلف اسٹیم کے اوپر ہو۔ سو یہ آپ لوگوں کو میں موٹیویشن لیکچر نہیں دے رہا ہوں، آخرت کی وعدیں سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ نہ کیا آپ نے تو مجھ جیسا حال ہوگا آپ کا بھی۔ 20 سال ضائع ہوئے۔ اگر کوئی کالج میں آ کے مجھے یہ بتا رہا تھا نا جو میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں، تو میری لائف کی ٹریجیکٹری اور ہوتی۔ میں سائیکالوجی کو بھی کسی اور طریقے سے دیکھتا، سیرا نکالتا میں سائیکالوجی میں سے، بایولوجی میں سے میں قرآن نکالتا۔
میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, آپ لوگوں سے میری امیدیں ہیں. میں گاؤں میں جاتا ہوں, قصبوں میں جاتا ہوں, لوگوں کو وہی بیسکس بتانی پڑتی ہیں مجھے کہ بھیا بات سنو, تم جن لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو ان لوگوں کے ساتھ میری ڈائریکٹ بات ہے, اور وہ آپ لوگ ہیں. In 10 years from now, you guys will be in decision-making roles. And if you are going to misinterpret, confuse اور اپنے آپ کو خود ڈاؤن کاسٹ کریں گے تو سوری, پھر یہ آپ کا قصور ہے, یہ کسی اور بندے کا قصور نہیں ہے. کوئی مفتی صاحب نہیں بچائیں گے آپ کو آخرت میں, اللہ کی قسم آپ کو ٹانگا جائے گا.